المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی قابل صد احترام مشائخ اعظام بزرگان دین واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستوں با پردہ با کردار با عزت دار گھرانے کی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج کا یہ پروگرام اہل علاقہ کے لیے سارے عالم کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے پوری دنیا سے پورے پاکستان سے اس وقت تمام حضرات ان اللہ والوں کے قدموں میں اپنے دل کی لائن کو سیدھا کرانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں جاتے وقت ہم سب کو اللہ جل شانہ اس خانقاہ کا اور ان اکابرین کا سینہ بسینہ فیض نصیب فرمائے کیونکہ ابھی دعا میں آدھا گھنٹہ باقی ہے اعلانات کے مطابق 10 بجے ٹائم تھا تو حضرت کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میرے لیے برکت ہے کہ مجھے بھی 15-20 منٹ بولنے کا موقع دیا بڑی میری رات اللہ سے دعا تھی کہ یا اللہ مجھے راولپنڈی سے خیر و عافیت کے ساتھ مجھے یہاں پہنچا دے تو رات 12:30 بجے سفر شروع کیا اور آج میرے لیے بہت ہی بڑا خوشی کا دن ہے کہ میں آج اس منزل پر پہنچا ہوں جس کے لیے میں نے سن 1988 سے آغاز کیا تھا
تو 12 سال وہ اور 21 سال یہ، 33 سال مجھے آج ان کے قدموں تک پہنچنے کے لیے لگے۔ اور آپ میرے لیے دعا کرنا، یہ سعادت اللہ میرے ساتھ قبر تک برقرار رکھے۔ ہم نسبت والے لوگ ہیں اور نسبتوں پر مر مٹنے والے لوگ ہیں۔ آج پوری دنیا مسلمانوں سے پریشان ہے، اور مسلمانوں میں بھی وہ جو روزانہ صبح اپنی محنت اللہ کے بھروسے پر اپنی محنت کے ساتھ اپنی روزی روٹی کے لیے نکلتے ہیں، اور شام تک سارا دن دھکے کھانے کے بعد اتنی مل جاتی ہے کہ ان کی رات سکون سے گزر جاتی ہے۔ اس بات کو لے کے پوری دنیا کا کفر پریشان ہے کہ ہمارے پاس ڈالر پاؤنڈ کی چمک، ہمارے پاس تیل کے ذخائر، ہیرے سونے کی کانیں پہاڑ، ہمارے پاس مکان ایسے کہ تمہارے تصور کے اندر بھی نہیں آ سکتے، لیکن تمہارے ہم شہر سلطان اور مسکین پور کے اس ریڑی والے سے پریشان ہے جو صبح صبح ویگن کے پیچھے لٹک کے سبزی منڈی گیا اور پھر وہاں سے جتنی اس کی طاقت تھی ایک گٹو فروٹ کا یا سبزی کا اٹھا کر لایا، پھر سارا دن جون جولائی کے مہینے میں دھوپ میں بغیر سائے کے 10 روپے 20 روپے کی آوازیں لگاتا لگاتا اس کا گلا خشک ہو گیا۔ پھر اسے بھوک لگی، اسے اتنی بھی فرصت نہیں تھی میں گھر جاؤں، اس نے وہیں سے 10 روپے کے پکوڑے اور 2 روٹیاں لی، وہیں ریڑی کے پاس بیٹھ کے کھا لی۔ اسے پانی پینے کے لیے پلاسٹک کا گلاس بھی میسر نہ آیا، اس نے ہینڈ پمپ کے ساتھ نلکے کے ساتھ منہ لگا کے پانی پیا۔ صبح کی تھکان کو دوپہر دور کرنے کے لیے اس نے اپنی ریڑی کے نیچے سے ایک گتا نکالا اور اس کے اوپر بڑے مزے سے خراٹے لے کے سونے لگ گیا۔ 2 گھنٹے بعد بڑا بیدار ہوا اور احساس بحثاس ہو کے اٹھا۔ اس چیز نے ہمیں پریشان کیا کہ ہمارے پاس اتنی سہولت ہونے کے باوجود ہمیں سکون کوئی نہیں۔ اس ریڑی والے کو فرش پہ لیٹ کے سکون کہاں سے ملا؟ آ جاؤ تمام دنیا کے مسلمانوں، مسکین پور شریف کے اس اجتماع پر ساری دنیا کو بتا دو کہ تمہارے پاس مال ہے اور ہماری جھولی میں آمنہ کا لال ہے۔ مسلمانوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جب تک یہ نعمت تم سنبھال کے رکھو گے، دنیا تمہارے پر ایٹمی طاقت آزما لے، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ آج پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ہر جلسے میں ہر خانقاہ پر ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جن کے پیٹ میں روٹی نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، سر پہ ٹوپی اکال کوئی نہیں، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، میدان کے اندر اترے تو ہاتھ میں لڑنے کے لیے تلوار کوئی نہیں۔ ایسی بہادری کے جو اور دکھائے پروردگار عالم نے ان کی اس جوان مردی کو دیکھ کر، اس ہمت کو دیکھ کر عرش بری سے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوان۔ میرے نبی تیرے یار میرے سے راضی ہو گئے، میں تیرے یاروں سے راضی ہو گیا۔ مسلمانوں کے حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، گاؤں دیہات کا ماحول ہے، شہروں کا ماحول ہے، مائیں گھر کے دروازے پہ باہر کھڑی ہو کے اپنے بچوں کو آواز دیتی ہیں اور کہتی ہیں آ جاؤ، آندھی آ رہی ہے، موسم ابرآلود ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ 1.5 سال کے اندر اتنے اللہ والے دنیا سے چلے گئے، پروردگار عالم نے ایک ایک کر کے سب کو بلا لیا، لگتا ہے روئے زمین پر کچھ ہونے والا ہے۔ میری مرضی میرے جسم کا اعلان اتنی مرتبہ ہو لیا، معلوم ہوا گناہ کرنے والے والیوں سے زیادہ اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں۔
کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا باقی رہا پروردگار عالم اس نظام کو برقرار رکھے گا. جب اللہ اللہ کرنے والوں میں کمی آ گئی تو نظام کائنات بھی ختم کر دیا جائے گا. اسی لیے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر ناصر الدین صاحب خاقانی فرماتے ہیں یا ایھا الذین، بار بار آیت پڑھ کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایرے غیرے بندے سے تو اللہ مخاطب ہی نہیں، ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اس کی ذات پر ایمان لے کے آئے، ختم نبوت پر ایمان لے کے آئے. اللہ جل شان ان سے فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہر حال کے اندر صبح میں شام میں، دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، غمی میں خوشی میں، راحت میں سکون میں، بے سکونی میں، ہر وقت اللہ والوں کے ساتھ آ جاؤ. یقین جانو اللہ والوں کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ دے لیا، ان کی یاری موڑ کی نہیں، ان کی یاری توڑ کی ہے. اللہ والوں نے تمہارا ہاتھ تھام لیا. جب تک اللہ کی رحمت سے جنت کی چوکھٹ پار نہ کروا دیں اللہ والے ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. دنیا کی مارکیٹوں میں جاؤ تمہیں دنیا کا سامان ملے گا، اللہ والوں کی مارکیٹ میں آ جاؤ، اس خانقاہ میں آ جاؤ، یہاں دو ہی چیزیں ملتی ہیں، یا خدا ملتا ہے یا مصطفیٰ ملتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر نعرہ لگ رہا ہے میری مرضی میرا جسم ہے. میرے عزیزو ان سے پوچھو تو صحیح تم اور کیا چاہتی ہو، اور تم کیا چاہتے ہو، اور تمہیں کیا اختیار چاہیے دنیا کے اندر جینے کے لیے؟ کیا تمہیں صبح و شام کھانا نہیں مل رہا؟ کیا تمہیں دنیا کا آرام نہیں مل رہا؟ کیا تمہیں من چاہی زندگی نہیں مل رہی؟ اس سے بڑی میری مرضی میرا جسم کیا چاہتے ہو؟ رب کائنات کی قسم ہے نہ مرضی میری نہ جسم میرا. آج اس خانقاہ کے اندر میرا عزیزو سارے اللہ والے عقیدہ لے کے چلے جاؤ، قیامت کی صبح تک مرضی بھی اللہ کی چلے گی، اختیار بھی اللہ کا چلے گا. ہلکے سے کونے میں آواز آئی، کہنے لگی ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ جینے کا چاہیے. میرے کہا میری بیٹی تو کیا شانہ بشانہ چاہتی ہے؟ تو چاہتی ہے میں گلیوں میں دھکے کھا کے سرخی پاؤڈر بیچوں، تو کہتی ہے میں گلیوں میں دھکے کھا کے پولیو کے قطرے پلاؤں، تو کہتی ہے میں گلیوں میں دھکے کھاؤں، میں ٹول پلازا پہ بیٹھ کے پرچیاں کاٹوں، میں بسوں کے اندر اللہ اکبر لوگوں کو پانی پلاؤں. اگر یہ شانہ بشانہ ہے تو اسلام اس شانہ بشانہ پہ لعنت بھیجتا ہے. ان اللہ والوں کے قدموں سے پتہ لگا شانہ بشانہ کیا ہے. گرمی کا موسم آیا، دیہاڑی دار آدمی گھر پریشان آیا، بیوی نے ہاتھ پکڑا، کہنے لگی کیوں پریشان ہے؟ کہ تجھے پتہ ہے حالات عجیب ہے، کاروبار چلتا کوئی نہیں، عید سر پر آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے کہاں سے بنانے ہیں، تیرے کپڑے کہاں سے بناؤ؟ اپنے آدمی کے ہاتھ پہ بوسہ دے اور کہ میری پریشانی میری وجہ سے پریشان نہ ہونا. گرمی کے سردی کے کپڑے میں تجھے گرمی میں کے موسم میں پہن کے دکھاؤں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. تو دن کہے گا میں دن کہوں گی، تو رات کہے گا میں رات کہوں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. تو زمین پہ بٹھائے گا بیٹھوں گی، تو چرپائی پہ بٹھائے گا بیٹھوں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. تو کاروبار کرے گا، اپنے ماں باپ کو میرے حوالے کر کے جائے گا، میں اپنی عزت ان پہ قربان کر دوں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. اللہ اکبر. اگر تیری برکت سے اللہ نے مجھے گود میں بیٹی دے دی، حلال رزق تو لے کے آ، میں اس گود کے بگوڑے میں رابعہ بصریہ بنا کے دکھاؤں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. اگر اللہ جل شانہ نے تیری برکت سے مجھے بیٹا عطا فرما دیا، حلال کاروبار کرنا تیرا کام ہے، اس گود کے بگوڑے کے اندر عبد القادر جیلانی بنا دینا میرا کام ہے. یہ شانہ بشانہ ہے. اگر تیرے سے پہلے میرا جنازہ اٹھ گیا، پریشان نہ ہونا، جنت کی بہاروں کا مزہ نہیں دوں گی، دروازے پہ کھڑی ہو کے تیرا استقبال کروں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. اگر میرے سے پہلے تیرا جنازہ اٹھ گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیری چرپائی کا پایا پکڑ کے ایسی رو کے دکھاؤں گی، قبر میں نہیں جائے گا، سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا.
ایک طرف سے آواز اٹھی یہ مولوی لوگ مدارس والے یہ اسکول کی تعلیم کے مخالف ہے، ان سے پوچھو آپ نے یونیورسٹی میں کہاں سے پڑھا، ان سے پوچھو آپ نے کالج کے اندر کہاں سے پڑھا۔ خدا کی قسم یہ ان ایجوکیٹڈ نہیں، یہ تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، انگریزی ان کو آتی ہے، عربی ان کو آتی ہے، فارسی ان کو آتی ہے، ہر میدان کے اندر پورے اترے ہوئے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے آج ان کے چہرے سے ان کے نور کی چہرے پہ نور کی رنگت سے پتہ لگ رہا ہے جب سے ہوش سنبھالا ان کی نگاہ کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھی ہے۔ مجھے اسکول کے اندر پڑھنے کا حق دینا چاہیے۔ اگر آپ کی بیٹی ٹیچر نہیں بنے گی تو میری بیٹی کو کون پڑھائے گی؟ اگر آپ کی بچی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو میری بچی کا علاج کون کرے گی؟ مولوی صاحب مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی، مولوی صاحب مجھے ایسا کوئی کونا نہیں ملتا جہاں میں اپنی بچی کو پڑھاؤں، عزت بھی بچ جائے، میرا پردہ بھی بچ جائے۔ میں نے کہا آ جا دینی مدارس کے ماحول میں آ جا، ایسی تربیت کر کے دکھائیں گے۔ اگر بیٹی بنی اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا جنت کا وعدہ، اگر بہن بنی عزت کے ساتھ رخصت کرے گا جنت کا وعدہ، اگر بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کرے گا جنت کا وعدہ، اگر تیری یہ ماں بن گئی رب کعبہ کی قسم دیدار کرے گا جنت کا وعدہ ہے۔ میں نے علماء اکرام سے پوچھا، میں نے کہا اللہ والو بتاؤ میرے علاقے حافظ آباد کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں بچیوں کی تعلیم علیحدہ ہو، بچوں کی تعلیم علیحدہ ہو، میں اپنے بچوں کو کہاں پڑھاؤں؟ ان اللہ والوں نے کہا عبدالحنان عزت بچانی ہے تو گھر بٹھا لے۔ میں نے کہا اللہ والے تعلیم کی ضرورت ہے، فرمایا پھر ایسا ادارہ ڈھونڈ لے، ایسی عصری تعلیم کا مرکز ڈھونڈ لے کہ جہاں سے پرندہ بھی گزرے اس کی نگاہ بھی تیری میری بچی کے چہرے پہ نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے اگر بچیوں کو پڑھا دو، اللہ اکبر، حرج ہی کیا ہے اگر لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو بٹھا کے پڑھا دو۔ ان کے مواعظ حسنہ کے اندر بار بار کو ایجوکیشن کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ میں نے اللہ والے سے پوچھا اللہ والا کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا اللہ والے جی ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، اپنی بچیوں کو اسکول کی تعلیم پڑھانا چاہتے ہیں، قرآن حدیث کی روح سے کوئی اتنی سی گنجائش بتا دو کہ میرے محلے کا لڑکا میری بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکے۔ اللہ والے نے فرما دیا دین تو اتنی بھی اجازت نہیں دیتا، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اکیڈمی کا نام بیت اللہ ہو، نصاب کا نام کلام اللہ ہو۔ فرمایا ایسے پاک آدمیوں سے، ایسے پاک نصاب کو محمد کا دین کسی غیر محرم سے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمارے شادی بیاہ کے اندر رواج چلتا ہے اے میرے چاچے دا پوترے، اے میرا مسیر، اے میرا پھپھیرے، اللہ اکبر، گلے مل رہی ہیں، ہاتھ ملا رہی ہیں، آؤ اللہ والے تمہیں تہذیب بھی سکھائیں گے، تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھلائیں گے، اللہ اکبر، مرنے کا طریقہ بھی بتلائیں گے، جینے کا طریقہ بتلائیں گے۔ آج مجھے بھی آپ کو جینے کا طریقہ آ گیا، سونے کا طریقہ آ گیا، بیٹھنے کا طریقہ آ گیا، ہنسنے کا طریقہ آ گیا، رونے کا طریقہ آ گیا، لیکن معذرت کے ساتھ عرض کروں گا آج تک آپ کو مجھے موت کا طریقہ نہیں آیا کہ ہم نے مرنا کیسا ہے، مرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ اے اللہ اکبر، بڑے بڑے ذکر کریں گے، اللہ اور توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ او لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لیکن میرے عزیزو اس ذکر سے اتنی یاری بنا لو، مسکین پور کی گلیوں میں جاؤ، جنگ شہر کی گلیوں میں جاؤ، ناصر آباد کی گلیوں میں جاؤ، اتنا اللہ کا ذکر عام کر دو، اپنی روح کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کے انگن کو اتنا اللہ کے ذکر سے معطر منور کر دو۔ میرے عزیزو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں انہی گلیوں سے آپ کا میرا جنازہ اٹھے گا، مسجد کے اندر اعلان ہوگا
حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ملک کا جنازہ جا رہا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، خان کا جنازہ جا رہا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، عوان کا جنازہ جا رہا ہے۔ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے خان عوان اور عوان کے جنازے کا اعلان ہو، گلی کے در و دیوار پتھر یہ درخت یہ ٹہنیاں یہ ہرے بھرے پتے رو رو کے گئے، او لوگو خان کا جنازہ نہیں جا رہا، چہرہ تو دیکھو محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ ایک آدمی کا طوطا مر گیا، بڑا پالک طوطا، اتنا رویا رشتہ داروں کے آخری بات رشتہ داروں کے فون آنے لگ گئے، اجی کیا ہوا؟ تیرا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، شوگر تیری ہائی ہو گئی۔ طوطا ہی تو تھا، اور آ جائے گا، ہم لے کے بھیج دیتے ہیں، آموں کا موسم آئے گا، جتنے مرضی کہے گا طوطے بھیج دیں گے۔ انہوں نے کہا بات طوطے کی نہیں ہے، اتنا سا تھا، میں اپنے گھر لے کے آیا، طرح طرح کے لوازمات، طرح طرح کے بادام دودھ چوری سے میں نے تواضع کی۔ کتنے عرصے کے بعد اس نے لا الہ الا اللہ بولنا سیکھا۔ کوئی آتا اسے کلمہ پڑھ کے سناتا، کوئی جاتا اسے کلمہ پڑھ کے سناتا، آنے والوں کا استقبال لا الہ الا اللہ سے کرتا، جانے والوں کا استقبال لا الہ الا اللہ سے کرتا۔ اتنا اس کی زبان پر کلمہ طاری ہو گیا، ہم رات کو سویا کرتے، وہ الا اللہ کی اپنے گھر ہمارے گھر میں ضربے لگایا کرتا۔ ایک دن میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، اچانک بلی آئی اور بلی نے پنجرے میں میرے طوطے کو دبوچ لیا، طوطے کی گردن بلی کے منہ میں آ گئی، وہ کلمہ بھول گیا، ٹیں ٹیں کرنے لگ گیا، اور اسی کشمکش میں جان کی بازی ہار گیا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ طوطے کو دیکھ کے مجھے اپنا آخری وقت یاد آ گیا، بہت زیادہ اللہ اللہ کی زر میں، بہت زیادہ چلے 4 مہینے، بہت زیادہ تصوف کی لہر، 24 گھنٹے خطابت کی دنیا میں نام کما لیا۔ جس طرح طوطے پہ موت کا وقت آیا، طوطا اللہ اللہ کرنا بھول گیا، ہائے موت کا وقت جب میرے پہ آئے کہ اللہ اللہ کرنا میں نہ بھول جاؤں۔ سارے مسلمان دعا کرتے ہیں، یہ پیر صاحب سے کہیں گے، میرے پیر سے کہیں گے، میرے پیر سے کہیں گے حضرت جی دعا کرو بچہ بیمار ہے، حضرت جی دعا کرو بچے کو میونسپل کمیٹی میں 85 کی درجہ چہارم کی نوکری مل جائے۔ اللہ اکبر، میرے رب نے میرے نبی کے ذریعے مانگنے کا طریقہ بتلا دیا، فرمایا تم نے کلمہ پڑھا، نبی کے قدموں کے تو فعل، کپڑا میں دوں گا، روٹی میں دوں گا، دنیا کا جینے کا ساز و سامان دوں گا۔ یا اللہ پھر میں تیرے دربار میں کیا مانگوں؟ کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ او تو 22ویں گریڈ کی افسری تو مانگ رہا ہے، اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ اپنے گھر والوں کو اپنی آنکھوں کا نور کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ او میرا بندہ، تو دنیا کے افسر کے لیے کہہ رہا ہے میں تو دنیا کے امام بنانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ بس میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ سے دعائیں لے کے رخصت ہوں گا۔ اللہ سے اپنا رشتہ نماز کے سجدوں کے ساتھ مضبوط رکھیے۔ یا ابن آدم، آدم کے بچے، تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آ، میں 24 گھنٹے تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آ، میں 24 گھنٹے تیرے ساتھ رہوں گا۔ او میرا بندہ، تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ یا اللہ، دنیا داروں کا دستور ہے، کوئی اپنے پیر خانے پہ جائے گا، کوئی بڑی گدی پہ جائے گا۔ پروردگار عالم، دنیا داروں کا دستور ہے، جب کوئی آدمی کسی کے گھر جاتا ہے، کسی کے رشتہ دار بن کے جاتا ہے، کوئی فروٹ کی تھیلی لے کے جائے گا، کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائے گا۔ پروردگار عالم، تو بڑا، تیرا دربار بڑا، تیری شان بڑی، الہ العالمین، جب میں تیرے گھر میں آؤں تو کیا لے کے آیا کروں؟ تو میرے گھر میں رہے گا تو کیا لے کے آئے گا؟ فرمایا میرا بندہ، اگر تو فجر میں میرے گھر میں آ تو عشاء سے لے کر فجر تک جتنے تیرے سے گناہ ہوئے سب کی گٹھڑی باندھ کے لے آ۔ اگر فجر کے بعد ظہر میں آئے گا، فجر سے لے کے ظہر تک جتنے تیرے سے گناہ ہوئے گٹھڑی باندھ کے لے آ۔ ظہر سے عصر، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک جب بھی میرے گھر میں آیا کرے، اپنے گناہوں کی گٹھڑی لے کے میرے دربار میں آ جایا کر۔ یا اللہ، میں تیرے دربار میں آؤں، گناہ لے کے آؤں، تو میرے گھر میں آئے گا تو کیا لے کے آئے گا؟ فرمایا میرا بندہ، جب تو میرے گھر میں آیا کر، گناہوں کی گٹھڑی لایا کر، جب میں تیرے گھر میں آیا کروں گا تو رحمتوں والی چادر لے کے آ جایا کروں گا۔
آج اب اپنے رب سے لو لگاؤ، آج اب اپنے رب سے میرے عزیزوں، میرے محترم، میرے بزرگوں، آج ان اللہ والوں کی اس بڑی خانقاہ نقشبند کی جہاں سے سب اللہ والوں کو فیض ملا، آج یہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اپنے دلوں کی صفائی کر کے جائیں، دنیا اور دنیا داری کا، دنیا کی محبت کا اور دنیا پر بننے کا اور دنیا پر مر مٹنے کا جو آج ہمارے اندر جذبہ اور آج ہمارے اندر مادہ جو ہے وہ جم چکا ہے، آج اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے، اللہ والوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی دنیا درست کر کے جائیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے، یا اللہ جو اعلانیہ در پردہ پوشیدہ دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، اللہ اول تو مجھ سے گناہ نہ ہو، اگر گناہ ہو تو یا اللہ ادھر گناہ کرنے کی دیر ہو، یا اللہ معافی مانگو تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج یہ خانقاہ کا یہ سالانہ اجتماع اللہ اسے باغ و بہاروں کے ساتھ تمام خانقاہوں کو آباد رکھے اور اللہ والوں کا فیض ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔